شالوم دوستو، آج ہم بائبل مقدس میں سے روزہ کے متعلق چند آیات کی تلاوت کریں گے جو روزہ کے دوران ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گی۔ یسایہ 58 باب اس کی 6 آیت۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ متی 6 باب 16 سے 18 آیت۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ لوکا کی انجیل 4 باب 2 آیت سے 4 آیت تک۔ اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ خروج 34 باب 27 آیت سے 28 آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ ان ہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ یوئیل 2 باب 12 آیت سے 13 آیت تک۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ فلپیوں 4 باب 13 آیت۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ عزرا 8 باب 21 آیت سے 23 آیت تک۔ عزرا روزہ رکھنے اور دعا مانگنے میں لوگوں کی قیادت کرتا ہے۔ تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، بلکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی، اور اس نے ہماری سنی۔ یونا 3 باب 5 آیت سے 9 آیت تک۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام مزید لوگوں تک پھیلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔